اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی تمام باتیں ہم تک پہنچائیں، اور آج ہم ان باتوں کو بھول کر دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی تیاری ہم کر سکیں۔ آج ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ہم پیدا کس لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، آج ہم بھول چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، آج ہم زندہ ہیں نا، تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، رحم دلی، مستحق لوگوں کے کام آنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے بہت اچھے کام ہیں۔ مگر نہیں، ہم ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، اور یہی کام ہماری بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ مگر ہم ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین، اس کے والدین، بہن بھائی، پھر فوت ہونے کے بعد ختم دلواتے ہیں، ساتہ چالیہ ہوتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ دیکھو، یہ کام تو کافی نہیں مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ سے کیا کہا تھا کہ میری بیٹی، اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں جائے گی۔ تو پھر کیوں ہم بھولے ہوئے ہیں؟ کیا یہ چیزیں کافی ہیں؟ بچوں کو کھانا بانٹنا، لوگوں کو کھانا کھلانا ایک انسان کے فوت ہونے کے بعد۔ دیکھو، آج ہم زندہ ہیں نا، کیا ہم اپنی طرف دیکھیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم اس کی باقاعدگی سے ان کو ادا کر رہے ہیں؟ ذرا خیال تو کریں۔ تو ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو اللہ بخشنے والا ہے، ہم بخشے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جسے چاہے بخش دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ پر یہ جو ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ایک جنازہ، اس میں 30 لوگ ہو جائیں، 40 ہو جائیں، 10 لوگ ہو جائیں، تو وہ فوت ہونے والا وہ بخشا جاتا ہے۔ نہیں، جس لحاظ سے ہم یہ سوچتے ہیں اس طرح نہیں۔ آج ہم سوچی سمجھی سازش، سوچ سمجھ کر ہم برائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ہم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے۔ تو دیکھ لو پھر، کیا یہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن بھی ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، پر جس طرح ہم چاہتے ہیں اپنی بخشش، یہ ہمارے نظریے اکثر لوگوں کے غلط ہیں۔ ہمیں خود پر خیال کرنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں گے نا، تو تمام کام ممکن ہو جائیں گے۔ ایک انسان معافی مانگتا ہے،
پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور معافی جس گناہ کی مانگتا ہے اس سے بڑھ کر پھر گناہ کر لیتا ہے۔ دیکھو ایسے نہیں کہ ہم ایک انسان شراب پیتا ہے، پھر کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، پھر شراب پیتا ہے، یہ نہیں اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کی کیا سزا ہے، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ ہمیں مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اپنے اللہ کے حضور معافی مانگنی ہوگی، اور ہمیں اس پر دھیان دینا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔